بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جنرل کناوے سے ملا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر حضور ٹیپو کے ساتھ مصالحت کا ارادہ تبدیل کر دیں تو لارڈ کارنوالس آپ کے ساتھ ایک علیحدہ معاہدہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کمپنی مال غنیمت سے مرہٹوں کو جو زائد رقم دینے کا وعدہ کر چکی ہے اس کے بدلے حضور کو اپنے حصے سے ایک معقول رقم دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ نظام مسکرایا، تم سفر کی تیاری کرو اور مجھے یقین ہے کہ جب تم کلکتہ جاؤ گے تو کارنوالس کو جنرل کناوے سے کم پریشان نہیں پاؤ گے۔ حافظ فرید الدین سرنگا پٹم سے نہایت حوصلہ افزا پیغام لے کر واپس آیا۔ سلطان ٹیپو ایک مسلمان حکمران سے رواداری کا ثبوت دینے کے لیے نہ صرف میر نظام علی کے مفتوح علاقے واپس دینے پر آمادہ تھا، بلکہ اس نے دکن اور میسور کے دوستانہ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے میر نظام علی کی بیٹی اور اپنے بیٹے سے رشتہ ازواج میں منسلک کرنے کی تجویز دی تھی۔ دکن کے اسلام پسند حلقے انتہائی مسرت کے ساتھ ان مصالحانہ کوششوں کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ شمس الامراء اور امتیاز الدولہ ان کے ہم خیال میر نظام علی پر زور ڈال رہے تھے کہ اسے کسی تاخیر کے بغیر سلطان ٹیپو کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کر لینا چاہیے۔ دوسری طرف حیدرآباد میں پونا اور کمپنی کے سفیر نانا فرنیوس اور لارڈ کارنوالس کی ہدایات کے مطابق مصالحت کی ان کوششوں کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ حیدرآباد میں اس وقت سازشوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ جو ضمیر فروش اپنا ضمیر بیچ چکے تھے ان کو مستقبل انگریزوں اور مرہٹوں کے ساتھ وابستہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ جنرل سر جان کناوے سونے اور جواہرات سے ان کے ضمیر خرید چکا تھا اور ان کے ساتھ اس قسم کے وعدے کیے جا رہے تھے کہ جب میسور فتح ہوگا تو تمہیں وہاں بڑی بڑی جاگیریں عطا کی جائیں گی۔ بعد کی بیگمات سے رابطہ پیدا کر لیے تھے، چنانچہ رشوتوں، نذرانوں اور تحفوں کے زہریلے اثرات میر نظام علی کے حرم تک پہنچ چکے تھے۔ سلطان ٹیپو ہم سے برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ سلطان ٹیپو نے نظام الملک اور اپنے خاندان کے درمیان رشتے کی تجویز پیش کر کے ہماری توہین کی ہے۔ دکن کی شہزادیاں اس کے بیٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی بجائے زہر کھا کر مر جانے کو ترجیح دیں گی۔ اونچے کی طبقے کی خواتین کے منہ سے اس قسم کی باتیں ایک عام آدمی کو بھی مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ لیکن میر نظام علی اپنی تمام برائیوں کے باوجود ایک جذباتی انسان نہ تھا۔ سیاست اس کے لیے ایک شطرنج کا کھیل تھا اور وہ کسی مورے پر ہاتھ رکھنے سے پہلے 100 بار سوچنے کا عادی تھا۔ ٹیپو کے ساتھ اس کے سابقہ اختلافات کسی جذباتی ہیجان کا نتیجہ نہ تھے، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے انگریزوں اور مرہٹوں کا ساتھ دینا بہتر سمجھتا تھا، اور اگر ٹیپو کے ساتھ ناطہ جوڑنے میں اپنا مفاد دیکھتا تو اسے تمام دنیا کے تانوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ لیکن وہ سلطان ٹیپو کا دوست بن کر اپنے چند کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کی بجائے انگریزوں اور مرہٹوں کا ساتھ دے کر میسور کی سلطنت کا تیسرا حاصل کرنا اپنے لیے زیادہ سود مند سمجھتا تھا۔ سلطان ٹیپو کے ساتھ دوستانہ بات چیت اس کے نزدیک لارڈ کارنوالس اور نانا فرنیوس کی نظروں میں اپنی قیمت بڑھانے کے لیے ایک کامیاب چال تھی، ورنہ وہ ابتدا سے ہی انگریزوں اور مرہٹوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تاہم سلطان ٹیپو کو دو ٹوک جواب دینے کی بجائے وہ کلکتہ میں لارڈ کارنوالس کے ساتھ
میر عالم کی بات چیت کا نتیجہ ظاہر ہونے تک سلطان کے ساتھ نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے چند دن غور فکر کے بعد حافظ فرید الدین کو معاہدے کے لیے جوابی تجاویز دے کر سلطان ٹیپو کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ میر نظام کے اس اقدام پر حیدرآباد میں سلطان ٹیپو کے حامی جس قدر خوش تھے، اسی قدر انگریزوں اور مرہٹوں کے حامی پریشان اور مغموم تھے۔ ایک صبح سپہ سالار برہان الدین اپنے دفتر میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ انور علی کمرے میں داخل ہوا اور سلام کرنے کے بعد اس کی میز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ برہان الدین نے سوال کیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نظام کا سفیر کل واپس جا رہا ہے اور سلطان معظم صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے علی رضا خان اور قطب الدین کو اس کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ برہان الدین نے لاپرواہی سے جواب دیا، ہاں، لیکن ان باتوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ جناب، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وفد کے ساتھ فوج کے جو آدمی بھیجنا چاہتے ہیں ان میں میرے بھائی کا نام بھی شامل کر دیں۔ لیکن میں اس کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا بھائی ایک ہونہار سپاہی ہے، لیکن اس کام کے لیے سلطان معظم غالباً کسی تجربہ کار اور عمر رسیدہ افسر کو منتخب کریں گے۔ جناب، ایسے معاملات میں کبھی کبھی ذاتی تعلقات بہت کام دیتے ہیں، اور مراد علی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ امتیاز الدولہ کو جانتا ہے اور دکن اور میسور میں مصالحت کے متعلق ان کے درمیان کافی باتیں ہو چکی ہیں۔ برہان الدین نے قدرے متعجب ہو کر کہا، کون؟ امتیاز الدولہ نظام کا بھتیجا؟ جی ہاں، شاید آپ کو اس بات پر تعجب ہو، لیکن مراد کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس کا دوست ہے۔ وہ امتیاز الدولہ سے کب ملا تھا؟ جناب، جنگ سے پہلے ابا جان کے ایک عزیز دوست کی صاحبزادی کی شادی ادونی کے ایک بااثر خاندان میں ہوئی تھی اور مراد وہاں گیا تھا۔ برات کے ساتھ ادونی اور حیدرآباد کے بڑے بڑے امراء کے علاوہ امتیاز الدولہ بھی آئے تھے۔ وہاں ایک مجلس میں سلطان معظم کے متعلق بحث ہو رہی تھی اور مراد نے کچھ ایسی باتیں کہی تھی جن سے امتیاز الدولہ بہت متاثر ہوئے تھے۔ مراد علی کہتا ہے کہ سلطان کے متعلق امتیاز الدولہ کے خیالات بہت اچھے ہیں اور اگر اسے حیدرآباد جانے کا موقع دیا جائے تو وہ اس مہم میں اس کا پورا تعاون حاصل کر سکے گا۔ برہان الدین مسکرایا، امتیاز الدولہ کا تعاون تو ہمیں پہلے ہی سے حاصل ہے، لیکن تمہارا بھائی اگر وہاں جا کر کوئی مفید کام کر سکتا ہے تو میں سلطان معظم کی خدمت میں اس کا نام پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذاتی طور پر مجھے نظام علی سے کسی بھلائی کی تو توقع نہیں، لیکن اگر تمہارا بھائی امتیاز الدولہ کا تعاون حاصل کر سکے تو ہمارے لیے اس سے صحیح خیالات معلوم کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تیسرے دن سلطان کے سفیر میر نظام علی کے لیے بیش قیمت تحائف لے کر روانہ ہو چکے تھے اور مراد علی ان کے محافظ سپاہیوں کے سالار کی حیثیت میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ حیدرآباد کے ایک عالی شان مکان کی بالائی منزل کے ایک کمرے میں تنویر اور ہاشم بیگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تنویر کی گود میں چند ماہ کا بچہ کھیل رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور بہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، جناب، ایک آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون ہے وہ؟ چنانچہ مجھے معلوم نہیں، نوکر نے اسے دیوان خانے میں بٹھا دیا ہے۔ ہاشم بیگ نے کہا، تم ہر اجنبی کو مہمان سمجھ لیتے ہو؟ جناب، اس کے لباس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معزز آدمی ہے۔ ہاشم بیگ کمرے میں داخل ہوا اور ایک خوش وضع نوجوان کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ثانیہ کے لیے ہاشم بیگ کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگاتے ہوئے کہا، مراد علی، آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟
میں میسور کی سفارت کے ساتھ آیا ہوں اور 4 دن سے یہاں ہوں۔ چچا اکبر خان کے خط سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ ان دنوں حیدرآباد میں ہیں۔ میں یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے شیخ فخر الدین کا مکان تلاش کیا تھا، لیکن وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ حج پر چلے گئے ہیں۔ ہاشم نے کہا، آپ کو سیدھا میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے سلطان کے سفیروں کے ساتھ آیا ہوں اور میرا ان کے ساتھ رہنا ضروری تھا۔ آپ کے ابا جان کہاں ہیں؟ وہ واپس ادونی چلے گئے تھے، لیکن میں حیدرآباد آتے ہی نظام کے محافظ فوج میں شامل ہو گیا تھا اور مجھے واپس جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اور بہن تنویر کہاں ہے؟ وہ یہیں ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تنویر آپ کے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ مراد علی نے کہا، چند ہفتے قبل میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں حیدرآباد آؤں گا اور یہاں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تنویر آپ کو بہت یاد کرتی رہتی ہے، آئیے وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ مراد علی اس کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں ہاشم بیگ نے کہا، اگر آپ 2 مہینے پہلے آتے تو شہباز کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جاتی۔ وہ یہاں آئے تھے؟ میں خود جا کر علاج کے لیے یہاں لایا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بینائی کھو چکا ہے۔ مراد علی نے باقی راستہ کوئی بات نہ کی۔ تنویر کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر ہاشم بیگ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور خود مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تنویر، اس نے کہا، تمہارا بھائی آیا ہے۔ میرا بھائی؟ نوکر کتنا بدتمیز ہے، انہیں سیدھا اوپر کیوں نہیں لایا؟ تنویر یہ کہہ کر اٹھی اور بچے کو ہاشم بیگ کے حوالے کر کے بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ مراد علی نے کہا، السلام علیکم، اور آنکھیں جھکا لیں اور وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ ہاشم نے کمرے سے باہر نکل کر بچے کو مراد علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ آپ کا بھانجا ہے۔ مراد علی نے پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام نصرت بیگ ہے، ہاشم نے جواب دیا۔ چلیے اندر بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے اندر بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے۔ شہباز ان کی گفتگو کا موضوع تھا اور مراد علی تنویر کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہن، یہ مقدر کی بات ہے، اب صبر اور حوصلے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ شہباز کو آپ کے آنسو سے زیادہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تنویر نے کہا، بھائی جان، آپ کو معلوم نہیں کہ ہم کس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ابا جان اس دن سے ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے۔ امی جان کے لیے بھی یہ صدمہ ناقابل برداشت ہے، وہ اکثر بیمار رہتی ہیں۔ ابا جان کی صحت بھی خراب ہو گئی ہے۔ ایک دن وہ بھائی جان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سیر کے لیے باہر لے جا رہے تھے اور میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ابا جان میرے ساتھ بات نہیں کرتے، لیکن ان کی خاموش نگاہیں ہمیشہ مجھے اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر میں چاہتی تو بھائی جان کو فوج میں شامل ہونے سے روک سکتی تھی، کاش میں انہیں اپنی آنکھیں دے سکتی۔ مراد علی نے مغموم لہجے میں سوال کیا، سمینہ کیسی ہے؟ سمینہ کا حوصلہ قابل داد ہے، آج تک اسے کسی نے آنسو بہاتے نہیں دیکھا۔ وہ سب کو تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ابا جان اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا سمجھتے ہیں اور بھائی جان یہ کہا کرتے ہیں کہ سمینہ میری آنکھوں کی روشنی ہے۔ کم سن بچہ جو اب تک خاموشی سے مراد علی کی گود میں پڑا ہوا تھا، اچانک بلکنے لگا۔ ہاشم بیگ نے جلدی سے اسے اٹھا لیا اور خادمہ کو آواز دی۔ خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور بچے کو اٹھا کر باہر لے گئی۔ ہاشم نے کہا، مراد علی، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہماری پہلی ملاقات زیادہ خوشگوار نہ تھی۔ اس وقت میرے خیالات کچھ اور تھے، لیکن بعد کے حالات نے بہت سی باتوں میں مجھے آپ کا ہم خیال بنا دیا ہے۔ اب ابا جان بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جنوبی ہند کے مسلمانوں کی بقا کے لیے نظام الملک اور سلطان ٹیپو کا اتحاد ضروری ہے۔ ہم انگریزوں اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب نظام الملک اور سلطان ٹیپو ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔
سلطان ٹیپو ہمیشہ اس اتحاد کے خواہاں رہے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ وہ نظام الملک کو اپنا ہم خیال نہ بنا سکے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ مسائلت کی کوششیں بے نتیجہ بے ثابت نہیں ہوں گی۔ حیدرآباد کی امراء کا ایک با اثر گروہ انگریزوں یا مرہٹوں کی بجائے سلطان ٹیپو کا طرفدار بن چکا ہے۔ شمس الامراء اور امتیاز الدولہ تو پورے شد و مد کے ساتھ دکن اور میسور کے اتحاد کی حمایت کر رہے ہیں اور اس نیک کام میں دکن کے ہر راست باز مسلمان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ مراد علی نے کہا، میں یہاں پہنچنے ہی امتیاز الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ بڑے آدمی ہیں اور اتنی مدت کے بعد شاید مجھے پہچان نہ سکے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ میں ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ شمس الامراء بھی آ گئے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میں نے اگر بے تکلف ہو کر کوئی بات کی تو شاید وہ برا مانیں گے، لیکن 5 منٹ کے بعد میں نے محسوس کر رہا تھا کہ ہم برسوں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جاننے والے ہیں۔ وہ دونوں صحیح الخیال مسلمان ہیں، اور اگر جنوبی ہند کے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے مقدر میں انگریزوں کی غلامی نہیں تو ہمیں صدقے دل سے ان کی مثالیانہ کوششوں کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہاشم بیگ نے کہا، دکن کے افراد میں سے صرف شمس الامراء ایک ایسے آدمی ہیں جو بے خوف ہو کر نظام الملک کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں، اور نظام الملک نے ان کے اصرار پر ہی حافظ الدین کو سلطان کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ مراد علی نے کہا، میں یہاں کے حالات سے زیادہ واقف نہیں۔ شمس الامراء اور امتیاز الدولہ کی باتیں میرے لیے بہت حوصلہ افزا تھیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نظام کے دربار میں بااثر گروہ انگریزوں اور مرہٹوں کا طرفدار ہے۔ کاش ہم لوگ یہ جان سکتے اس وقت کلکتہ میں میرا اور لارڈ کارنس کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں اور نظام نے کس مقصد سے اسے وہاں بھیجا ہے۔ ہاشم بیگ مسکرایا، میرے دوست، تمہیں میر عالم کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب حیدرآباد کے کئی بااثر امراء مسالت کے حق میں، اور میر عالم نے اگر اس نیک کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی بھی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاشم بیگ مسکرایا، میرے دوست، تمہیں میر عالم کے متعلق پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ اب حیدرآباد کے کئی بااثر امراء مسالت کے حق میں ہیں، اور میر عالم نے اگر اس نیک کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ منہ کی کھائے گا۔ مراد علی نے کہا، اگر یہ رکاوٹ صرف میر عالم کی طرف سے ہو تو میرے لیے فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میر نظام علی حسب عادت اس مرتبہ بھی 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ خدا کرے کہ میرا یہ اندیشہ غلط ہو۔ کل ہمارے سفیر نظام الملک سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ہم جس قدر دکن کی حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدے کے لیے بے قرار ہیں، اسی قدر یہ معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہیں کہ وہ میسور کے متعلق میر نظام کے صحیح عزائم کیا ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں نظام کی نیت کا صحیح اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگے گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں یہاں اپنے قیام کے دوران میں کبھی کبھی آپ سے ملتا رہوں گا۔ تنویر نے کہا، بھائی جان، یہ بات غلط ہے، آپ کو ہمارے پاس رہنا چاہیے۔ اگر میں آزاد ہوتا تو یقیناً یہیں ٹھہرتا، لیکن میرے ذمہ چند فرائض ہیں۔ آپ اس مہم میں ہماری کامیابی کی دعا کیجیے۔ اس کے بعد بن بلائے یہاں چلا آؤں گا، اور اگر آپ اصرار کریں گی تو پورا مہینہ یہاں قیام کروں گا۔ مراد علی یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاشم نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت اچھا بھائی، میں اصرار نہیں کرتا، لیکن کل شام ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ میرے دوست آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ نواب شمس الامراء ہمارے سالار اعلیٰ ہیں، اور میں انہیں بھی بلانے کی کوشش کروں گا۔ مراد علی نے کہا، ابھی چند دن دعوت کا انتظام نہ کیجیے، میں بہت مصروف ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں موقع ملتے ہی یہاں حاضری دینے کی کوشش کیا کروں گا۔ ممکن ہے کسی دن میں کھانے کے وقت بھی آ سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔
یہ کہہ کر مراد نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن ہاشم بیگ نے کہا نہیں، میں دروازے تک آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ایک دن تیسرے پیر شمس الامراء کی پالکی نظام کے دروازے پر رکی اور وہ پالکی سے اتر کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ بخار کے باعث اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ محل کے پہروداروں نے اسے سلامی دی اور ایک نوجوان افسر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جناب آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ شمس الامراء نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم حضور نظام کو اطلاع دو کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عالی جاں میں آپ کا پیغام اندر پہنچا دیتا ہوں، لیکن اس وقت مشیر الملک اور میر عالم حاضر خدمت ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں اس لیے آیا ہوں، تم اطلاع بھیج دو۔ پہرے داروں کا افسر سلام کر کے اندر چلا گیا۔ شمس الامراء لڑکھڑاتا ہوا ڈیوڑی سے آگے ایک کمرے میں داخل ہوا اور نڈال سا ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد نوجوان افسر واپس آ گیا اور اس نے کہا، میں نے اطلاع بھیج دی ہے اور میں نے یہ بھی اطلاع بھیجا ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی آیا اور اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا، عالی جاں تشریف لائیے۔ شمس الامراء اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں جگہ جگہ پہرے دار کھڑے تھے اور شمس الامراء ہاتھ کے اشارے سے ان کے سلام کا جواب دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسری ڈیوڑی پر محل کے دروگا نے اس کا خیر مقدم کیا اور رسمی مزاج پرسی کے بعد اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ سنگے مرمر کی پٹری پر ایک خوبصورت باغ میں سے گزرنے کے بعد ایک کشادہ برآمدے میں داخل ہوئے۔ دروگا نے ہاتھ سے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور شمس الامراء کسی توقف کے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ میر نظام علی ایک سنہری کرسی پر جلوہ افروز تھا اور مشیر الملک اور میر عالم اس کے سامنے مؤدب کھڑے تھے۔ شمس الامراء کو کورنش بجا لانے کے بعد آگے بڑھا۔ نظام علی ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا، تمہیں اس حالت میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے۔ شمس الامراء نے کہا، علی جاں اس بے جا مداخلت کے لیے میری معذرت قبول فرمائیے۔ اگر بار خاطر نہ ہو تو میں تخلیہ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میر نظام علی نے مشیر الملک اور میر عالم کی طرف دیکھا، پھر شمس الامراء کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہاں انگریزوں یا مرٹوں کا کوئی آدمی نہیں، تم مشیر الملک اور میر عالم کے سامنے بے تکلفی سے باتیں کر سکتے ہو۔ عالی جاں مجھے اندیشہ ہے کہ میری باتیں انہیں ناگوار محسوس ہوں گی، بہرحال میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں۔ ٹیپو کے وکیل آپ سے ملاقات کر چکے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حضور نے ان کے ساتھ کوئی افزا بات نہیں کی اور وہ بہت مایوس ہیں۔ ان کے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، ابھی تو ہماری گفتگو کی ابتدا ہوئی ہے اور ایسے مسائل ایک دن کے اندر طے نہیں ہو جاتے۔ لیکن عالی جاں میرا خیال تھا کہ سلطان نے آپ کے تمام مطالبات مان لیے، ہمیں ایک نیک کام میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن تمہیں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ لارڈ کارنس نے بھی ہمارے تمام مطالبات مان لیے ہیں۔ میر عالم کلکتہ سے جو پیغام لایا ہے وہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ مجھے افسوس ہے اب تک تمہارے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ ایسی حالت میں تمہیں یہاں آنے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر میسور سے نمٹنے کے بعد مرٹو نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی تو ہمیں ایک خطرناک صورتحال کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اب تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میر عالم کارنویس کے ساتھ ایسی شرائط طے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جن کے بعد یہ خدشہ باقی نہیں رہا کہ اگر مرٹو نے کسی جارحیت کا ثبوت دیا تو کمپنی ہماری مدد نہ کرے گی۔ چند ثانیے شمس الامراء کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ بالآخر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، عالی جاں میں نے اپنی زندگی کے بہترین ایام آپ کے خاندان کی خدمت میں گزارے ہیں، میں آپ کا نمک خوار ہوں اور میں اپنا حق ضرور رکھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ ہو سکتا ہے اس وقت میری باتیں آپ کو انتہائی ناگوار معلوم ہوں،
لیکن وقت یہ ثابت کر دے گا کہ میرے خدشات غلط نہ تھے۔ میں حضور کے سامنے میر عالم اور مشیر ملک سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹیپو کے ساتھ انگریزوں اور مرہٹوں کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اس کی غیرت، اس کی ہمت، اس کی شجاعت اور اس کے جذبہ حریت کو اپنے راستے کا سب سے بڑا پتھر سمجھتے ہیں، اور اس کی نگاہیں کارنیس اور فرنیوس کی آستینوں میں چھپے ہوئے خنجر دیکھ چکی ہیں؟ اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے۔ عالی جا، ٹیپو کے ساتھ انگریزوں اور مرہٹوں کی دشمنی کی وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ ایک ایسا حکمران ہے جس نے میسور میں اسلام کا بول بالا کیا ہے۔ وہ دلی کی عظیم سلطنت کے زوال کے بعد اس ملک کے کروڑوں مسلمانوں کی آخری امید ہے۔ وہ پورے ہندوستان کی آزادی کی روح ہے، اور جب یہ روح نکل جائے گی تو یہ ملک ایک لاش ہوگا جسے انگریز بھوکے گدوں کی طرح نوچ رہے ہوں گے۔ ان گدوں کی اشتہا بڑھتی جائے گی۔ آج میسور کی باری ہے، کل شاید ہماری یا مرہٹوں کی باری آئے گی، اور جب ایسا وقت آئے گا تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ اس کی ملک کی عزت اور آزادی کے وہ دشمن جنہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر کلکتہ اور مدراس سے سرنگا پٹم لے آئے ہیں، اب وہ دلی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پونا اور حیدرآباد ان کے راستے کی منزلیں ہیں۔ انگریزی استبداد کا عفریت مرشد آباد سے اودھ پہنچ چکا ہے، اور جنوبی ہندوستان میں صرف میسور کی سلطنت ایک ایسی دیوار ہے جو گزشتہ 30 برس سے اس سیلاب کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ جب سلطان ٹیپو کا پرچم سر نگوں ہو جائے گا تو ہندوستان کے باقی حکمرانوں کے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ کرناٹک کے محمد علی والا جا کی طرح انگریزوں کے بے بس دعا کو بن کر رہیں، ان کی سنگینوں کے سائے میں اپنے دربار لگائیں اور اپنی بے بس رعایا کا خون چوس کر ان کا پیٹ بھریں۔ میر عالم اور مشیر الملک نے سراپا احتجاج بن کر میر نظام علی کی طرف دیکھا، اور اس نے تل ملا کر کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تم کھڑے ہو کہاں اور کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ میر عالم نے کہا، علی جا، ٹیپو کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے سیاست کے زہریلے اثرات حضور کے دربار تک پہنچ چکے ہیں۔ مشیر الملک نے کہا، اس کے وکیل ہمارے بازاروں سے گزرتے ہیں تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری مساجد میں اس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ عوام اس قدر بے باک ہو گئے ہیں کہ وہ حضور پر نکتہ چینی سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور ہمیں انگریزوں کی کاسا لیسی کا تانا دیتے ہیں۔ میر عالم نے کہا، علی جا، یہاں پہنچتے ہی سر جان کے ناوے اور پونا کے سفیر نے مجھ سے احتجاج کیا تھا کہ ٹیپو کے وکیلوں نے حیدرآباد میں سازشوں کا جال پھیلا رکھا ہے، اور ان کے اشاروں پر یہاں کے عوام لارڈ کارنویس اور نانا فرنوس کو برملا گالیاں دیتے ہیں۔ شمس الامراء چلایا، میر عالم، ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا، ابھی تم نے کچھ نہیں سنا۔ ٹیپو کے ساتھ عداوت نے تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں، لیکن اگر نظام الملک نے تمہارے پیچھے چلنے کی غلطی کی تو ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے اپنے بیٹے اور بیٹیاں سلطان ٹیپو کے لیے آنسو بہائیں گی، جب حیدرآباد کی آئندہ نسلیں چلا چلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے بزرگوں نے جن تلواروں سے شیر میسور کو مجروح کیا تھا وہ اب ہماری اپنی شہر حق تک پہنچ چکی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جس قوم کے اکابر خودکشی پر آمادہ ہو چکے ہوں اسے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شمس الامراء یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ ہمت جو اسے شدید بخار کی حالت میں یہاں لے آئی تھی اب جواب دے چکی تھی۔ چند ثانیے پھٹی پھٹی آنکھوں سے نظام الملک کی طرف دیکھنے کے بعد اس نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، علی جا، مجھے معلوم نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میری ہمت جواب دے چکی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ وہ کورنش بجا لانے کے لیے جھکا، لیکن دروازے کی طرف 3-4 قدم اٹھانے کے بعد اچانک منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ میر نظام علی اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور میر عالم اور مشیر ملک نے بھاگ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ بے ہوش تھا اور اس کا جسم بخار سے پھنک رہا تھا۔
تھوڑی دیر بعد چند سپاہی اسے پلنگ پر ڈال کر محل سے باہر لے جا رہے تھے۔ 2 دن بعد سر جان کے ناوے اور لارڈ کارنس کو یہ خط لکھ رہا تھا کہ آج نظام الملک کی محافظ فوج کا، سلار اعلیٰ اور حیدرآباد کا ایک با اثر جاگیردار جو ہمارا بدترین دشمن اور دکن اور میسور کے اتحاد کا سب سے بڑا حامی تھا، وہ وفات پا چکا ہے۔ شمس المراء کے جنازے کے ساتھ حیدرآباد کے عوام کا بے پناہ ہجوم تھا اور شہر کے عوام کی طرح میسور کی سفارت کے ارکان بھی باری باری اس کے جنازے کو کندھا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب اس کی لاش لاد میں اتاری جا رہی تھی تو مراد علی نے